يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا پروگرام تربیت اولاد ہم نے شروع کیا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں جو سب سے بڑی نعمت کسی انسان کو ودیعت کی ہے وہ ماں باپ ہیں، اور ماں باپ کے لیے سب سے بڑی نعمت اولاد ہے۔ قرآن مجید خود بھی اس بات کو تفاخر کا باعث بتاتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی کسی چیز پر فخر کرتا ہے، کسی نعمت پر فخر کرتا ہے، تو وہ نعمت اس کی اولاد ہے، اس کا مال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کو فتنہ اور آزمائش کا نام بھی دیا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ تو صرف آزمائش ہے۔ آزمائش کیا ہے؟ اولاد جو اتنی بڑی نعمت ہے، جو ماں باپ کے لیے دنیا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سکون کا باعث ہے، راحت جاں ہے، وہ آزمائش کیوں کر ہو گئی؟ اور یہ دنیا کے تفاخر میں اچانک کس طرح سے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نسل چلانے کا باعث بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اچانک اسے آزمائش کیسے کہہ دیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ اگر ہم وہ کرتے ہیں تو یہ اولاد ہمارے لیے فخر کا باعث ہے، رحمت کا باعث ہے، برکت کا باعث ہے، نعمت ہے۔ اور اگر بہت سارے فرائض سے ہم چوک جاتے ہیں، غلطی کر بیٹھتے ہیں، بھول جاتے ہیں یا ادا نہیں کر پاتے ہیں، تو یہی اولاد ہمارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے، وبال جان ہے، اور خدا نخواستہ بدنامی اور رسوائی کا باعث بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی امید اولاد کے ساتھ باندھ دی ہوتی ہے۔ یہ اولاد اس دنیا میں سب سے پیارا رشتہ ہے۔ انسان جب اس کا بیاہ ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، اسی وقت سے ہی اس اولاد کی انتظار میں بیٹھ جاتا ہے۔ بیٹی ہو یا بیٹا، دونوں رحمت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 1 2 3 10 12 جتنے بھی ہمارے نصیب میں لکھے ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی ودیعت، سب سے بڑا انعام ہوتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ یہ ایک امانت بھی ہے۔ ہمیں اس امانت کو سنبھالنا بھی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کو اس کا جواب بھی دینا ہے کہ یہ امانت ہم نے صحیح طریقے سے رکھی، سنبھالی، اس کا حق ادا کیا۔ کچھ حقوق ہیں، کچھ فرائض ہیں جو اس امانت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دیتے ہیں۔ اب وہ حقوق کیا ہیں؟ وہ تو اولاد عطا کرے گی۔ وہ اولاد ادا تب کرے گی اگر ہم اپنے فرائض ادا کر چکے ہوں گے۔ اگر ہم اولاد کو یہ سکھائیں گے کہ اس کے حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، اگر ہم اولاد کو اپنی طرف سے یہ بتائیں گے، ان کی تربیت کریں گے، تو ہی تو وہ ہمیں ہمارے حقوق دے سکے گی۔ یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ ہمیں بحیثیت ماں باپ کے کیا کیا کرنا ہے، ہمیں بحیثیت اولاد کے کیا کیا کرنا چاہیے، یہ اولاد اور ماں باپ کا آپسی رشتہ کیا ہے۔ اس دنیا میں یہ جو نعمت اور یہ جو فرض اور یہ جو امانت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، ان کے حقوق ہمیں کیسے ادا کرنے ہیں، یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ اولاد ماں باپ کے لیے انعام ہے، لیکن یہ اولاد ماں باپ کے لیے انعام کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ یہی اولاد بسا اوقات ہم سنتے ہیں نافرمان ہے، بات نہیں سنتی، عزت نہیں کرتی، احترام نہیں کرتی۔ تو میں اس کشمکش میں ہوتی ہوں کہ وجہ کیا ہوگی۔ آج ہم یہ بات سوچیں گے، آج ہم یہ چیز ڈسکس کریں گے کہ ہمیں کیا کیا ایسا کرنا چاہیے کہ اولاد ہمارے لیے واقعی رحمت، انعام بن جائے،
اور کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہم امانت کا حق ادا کر سکیں؟ ماں باپ جسم و جان کی قوتیں لگا کے اس اولاد کو پروان چڑھاتے ہیں۔ یہ اولاد ان کے لیے ان کی دلی آرزوئیں ہیں، تمنائیں ہیں، امیدیں ہیں، ان کی فخر کا باعث ہیں، اور وہ ماں باپ اپنی اولاد سے بدلے میں توقعات رکھتے ہیں۔ اب ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں ان کا مستقبل، ان کی اولاد کا شاندار ہو، ان کی اولاد سعادت مند ہو، اطاعت گزار ہو، خدمت شعار ہو۔ والدین کی دینی اور اخلاقی تربیت اگر ہوگی تو ہی ایسا ہوگا، اور اگر نہیں ہوگی تو بہت مشکل ہے کہ انہیں ان کی امیدوں کا ثمر مل جائے۔ یہی اولاد اگر ماں باپ کی امیدوں کے برخلاف ہو جائے، یہی اولاد اگر ماں باپ کے توقعات کے خلاف چلے، تو ماں باپ کے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ اندازہ کیجئے ان کے دل کا کیا حال ہوگا۔ وہ امیدیں، وہ تمنائیں، وہ آرزوئیں، وہ کہاں جائیں گی؟ ان کا حاصل کیا ہوگا اس زندگی کے ان اوقات کا، ان سالہ سال کی محنت کا جو انہوں نے اس اولاد کو پروان چڑھانے پر لگایا ہے؟ ایک عام سی بات ہے کہ اولاد اچھی نہیں ہو رہی۔ آج کل میڈیا کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، اللہ جانے کس وجہ سے ماں باپ کو یہ شکایت رہتی ہے کہ اولاد فرما بردار نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کا جائزہ لیں، اگر اس کو ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، تو پتہ چلے گا کہ وہاں غلطی ماں باپ کی ہے۔ ان کی پرورش میں، ان کی تربیت میں، ان کی تعلیم میں کہیں کوئی ایسی خامیاں تو نہیں رہ گئی ہیں کہ وہ اس کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں؟ کہیں ہم سے کوئی کوتاہیاں تو نہیں ہو گئی ہیں کہ ہم امید اور توقع زیادہ کر رہے ہیں اور ہم نے ان کو سکھایا اس سے کم ہے؟ اولاد کی آئندہ زندگی کے بارے میں کہ اولاد کیسی ہونی چاہیے، یہ ماں باپ خود فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ کہیں ہماری سوچوں میں کوئی الجھاؤ تو نہیں ہے؟ جو ان حقوق کو جو اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں ادا کرنے میں ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہوں، خامیاں رہ گئی ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سے کمی رہ گئی اور ہم توقع زیادہ کر رہے ہیں؟ اولاد ہماری تمناؤں کو، ہماری امیدوں کو، ناظرین کرام، صرف اس حالت میں پورا کر سکتی ہے اگر ہم ان کے حقوق سے غفلت نہ برتیں، اگر ہم ان کی پرورش میں، ہم ان کی تربیت میں، ہم انہیں پالنے میں، پروان چڑھانے میں والدین اور صحیح والدین ہونے کا حق ادا کریں گے تو وہ صحیح اولاد کا حق ادا کرے گی۔ اولاد کی نافرمانی اور سرکشی بے شک بہت بڑے دکھ کی بات ہے۔ بہت تکلیف ہوتی ہے ان ماں باپ کو جن سے یہ سنا جائے کہ ان کی اولاد نافرمان ہے، گستاخ ہے، یا ان کا کہا نہیں مانتی، یا ان کی عزت نہیں کرتی، یا احترام میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی کرتی ہے۔ لیکن وہ اولاد آپ کے حقوق کا احساس کر ہی کیسے سکتی ہے جسے آپ نے حقوق کا احساس دلایا ہی نہیں؟ وہ اولاد ماں باپ کی خدمت اور احترام کر ہی کیسے سکتی ہے جنہیں یہ آپ نے سکھایا ہی نہیں کہ وہ احترام کیسے کرے، وہ خدمت کیسے کرے؟ احترام کہتے کسے ہیں؟ احترام کیا کیوں جاتا ہے؟ اگر آپ نے ان کے جذبات اور احساس کا خیال تک نہیں کیا، اگر آپ نے ان کے حقوق ادا تک نہیں کیے، تو آپ سے وہ سیکھے گی کیا؟ اور اگر آپ نے انہیں بتایا ہی نہیں تو انہیں پتہ کیسے چلے گا؟ اگر آپ نے اپنے سلوک سے انہیں یہ تاثر دیا ہے کہ وہ آپ پر ایک بوجھ ہیں، وہ آپ کے سر پر لاد دیے گئے ہیں اور آپ چاروں ناچار اب انہیں سنبھال رہے ہیں، تو وہ بدلے میں آپ کو بھی بوجھ سمجھیں گے۔ جب آپ کا وقت آئے کہ وہ آپ کی خدمت کریں، وہ اس کو خوش دلی سے نہیں کر پائیں گے، بلکہ وہ ایسا سمجھیں گے کہ جیسے ان پر ایک بوجھ لاد دیا گیا ہے، آن پڑا ہے، اب اس کو وہ جیسے چاہے نبھا ڈالیں گے۔ اگر آپ نے اپنے آرام کو، اپنی عیش و عشرت کو، اپنی زندگی کو، اپنی پرائیورٹیز کو اہمیت دی ہے اور اولاد کو ساتھ ساتھ ایک چلاؤ کام کی طرح رکھا ہے کہ پیدا ہو ہی گئی ہے، پالنا پڑے گی، تو ناظرین کرام نتائج ویسے ہی نکلیں گے جیسے آج کل ہو رہے ہیں، جیسی آج کل اولاد بن رہی ہے، جیسی آج کل اولاد فخر کا نہیں شرمندگی کا باعث بعض اوقات ہو جاتی ہے، پھر نتائج ایسے نکلیں گے۔ اولاد سے صرف وہی توقع رکھیے، اولاد سے صرف اتنی سی توقع رکھیے جس کے لیے آپ نے اسے تیار کیا ہے۔ یہ ایک کھیتی ہے،
जिस तरह से आप पहले बीज बोते हैं, अब उस बीज को बोने के बाद अब आप उसकी हिफाजत करते हैं, फिर आप उसको परवान चढ़ाते हैं, उसे पानी लगाते हैं, खाद देते हैं, खुराक देते हैं, उसके सूरज का, रोशनी का, पानी का, हवा का, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। ये औलाद भी बिल्कुल उसी पौधे की तरह सेंची जाती है, इसका ध्यान करना पड़ता है, इसकी एक एक चीज़ की देखभाल करनी पड़ती है। उसके बाद कहीं जाकर ये पौधा परवान चढ़ता है, और जब ये पौधा पूरी तरह से परवान चढ़ जाता है तो फिर नताइज की उम्मीद की जाती है। छोटी छोटी चीज़ों में भी आप देखिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किस तरह से रहनुमा दिए। फरमाते हैं कि औलाद के साथ मोहब्बत में, सलूक में, उनको चीज़ों की तकसीम में कभी भी एक दूसरे पर फौकियत या बरतरी न दो। एक मरतबे एक सहाबी नौमान बिन बशीर का वाक़या है कि उनके वालिद आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं आपको गवाह करता हूँ, मैंने नौमान को ये चीज़ बख्शिश कर दी है, मैंने इसको दे दी है, और आप इस चीज़ पर गवाह रहिएगा कि मैंने नौमान को ये इनामात अता कर दिए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी और को गवाह बनाओ बशीर, मुझे इसका गवाह ना बनाओ। वो कहने लगे, क्यों या रसूल अल्लाह? आपने फरमाया, क्या तुम्हारे पास सिर्फ नौमान हैं या इनके अलावा और बच्चे भी हैं? वो कहने लगे, मेरे पास और बच्चे भी हैं, लेकिन मैं सिर्फ नौमान को ये चीज़ें दे रहा हूँ। आपने फरमाया कि वजह कोई भी हो, जितनी तुम्हारी औलाद है उतनी चीज़ें आपस में बराबर बराबर तकसीम करो, वरना मैं इसकी गवाही देने के लिए तैयार नहीं हूँ। माँ बाप को इतनी एहतियात बरतने को कहा, जबकि अभी हज़रत नौमान छोटे थे, बहुत बड़े आदमी नहीं थे, और उनकी ज़िंदगी का स्टार्ट ही था, शुरू ही हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमा दिया कि औलाद में बराबर बराबर चीज़ें तकसीम करो। कहीं ऐसा ना हो कि नौमान के बाकी बहन भाई उनसे इस बात से नफ़रत करें कि बाप ने इन्हीं को क्यों दिया, हमें क्यों ना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बात से हज़रत नौमान बिन बशीर के वालिद बाज आ गए। बच्चा माँ बाप के सलूक से ही ये चीज़ सीखता है, इंसाफ कैसे करना है, अदल कैसे करना है। ये तकसीम जो वो माँ बाप को देखता है, उनके 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं, वो सबके साथ यकसा सलूक करते हैं, मोहब्बत करते हैं, सबको यकसा चीज़ें बांटते हैं, खाने पिलाने की हों या दूसरी चीज़ें हों। माँ बाप से औलाद सीखती है, और ये पहला सबक होता है। माँ की गोद से औलाद बहुत कुछ सीख जाती है, इससे पहले कि वो स्कूल जाना शुरू करे। स्कूलिंग से पहले जो तरबियत है वो आपको पूरा इंसान बना देती है, और ये आजकल तो 5-6 साल में हो जाती है। 5-6 साल की उम्र तक आपकी शख्सियत का 90% हिस्सा मुकम्मल हो जाता है। 5-6 साल की उम्र तक अगर बच्चे की शख्सियत मुकम्मल हो जाए तो इसका मतलब ये है कि बाकी के 10% वो माहौल से, तालीम से, उस्तादों से, दोस्तों से सीखेगा, और 90% उसने माँ बाप से ही सीख लिया, माँ की गोद से ही सीख लिया। अब अगर माँ सच बोलती है तो बच्चा खुद ब खुद सच बोलेगा। अगर माँ बाप अच्छे काम करते हैं, बच्चा उन्हें करते देखते करने लगेगा। बच्चा उनसे एक अमली मुशाहिदा करेगा, वो देखेगा कि वो ये कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं फ़र्ज़ कीजिए। अब नमाज में माँ बाप को बहुत कम बच्चे को उनके एक्ट्स सिखाना पड़ते हैं, सिर्फ अल्फाज बताना पड़ते हैं। वजह क्या है? बच्चा सजदा करते देखता है, सजदा करता है, तकबीर कहते देखता है, वो करता है, रफ़ा यदैन करते देखता है, वो करता है। जैसे जैसे माँ बाप एक्ट करते जाते हैं, छोटा सा बच्चा साथ खड़े वैसे वैसे एक्ट करता चला जाता है। बच्चा झूठ बोलते देखता है, बच्चा झूठ सीखता है। बच्चा सच बोलते देखता है, बच्चा सच सीखता है। बच्चा प्यार करते देखता है, बच्चा प्यार सीखता है। बच्चा गाली बकते देखता है, बच्चा गाली सीखता है। इसका मतलब यह है कि बच्चे को जो कुछ सिखाना होगा उससे पहले आपको वो सीखना होगा, उससे पहले आपको अपनी तरबियत करना होगी। तो माँ बाप की तरबियत औलाद की तरबियत के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले माँ बाप को अपनी कुर्बानी देना होगी, अपनी बुरी आदतें छोड़ना होंगी, अपनी बाज़ रसूमात तर्क करना होंगी।
یہ قربانی دینے کے لیے جب ماں باپ تیار ہوں گے تب ایک اعلیٰ بچہ، ایک اعلیٰ انسان، ایک بہت خوبصورت شخصیت بنے گی۔ اور اگر ماں باپ اپنی بری عادتیں ترک نہیں کر سکتے، اگر ماں باپ کوئی قربانی نہیں دے سکتے اور ایک مشروم گروتھ کی طرح بچے خود بخود بڑھ جاتے ہیں، پھر بچے ماحول سے سیکھتے ہیں۔ ماحول انہیں جو سکھاتا ہے، صحبت انہیں جو سکھاتی ہے، دوست انہیں جو سکھاتے ہیں، میڈیا انہیں جو سکھاتا ہے، پھر وہ سیکھتے ہیں۔ پھر اب آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے کس کو بلیم کریں، کس کے اوپر ڈال دیں کہ اس نے خراب کیا، اس نے خراب کیا۔ ذمہ دار آپ ہیں، اس لیے کہ بچہ آپ کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امانت سونپی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا، اللہ تعالیٰ اس کا سوال کرے گا۔ جتنے بچے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں، آپ کو ان کی تربیت کرنا ہے۔ نہ ماحول پہ آپ بلیم کر سکتے ہیں، نہ میڈیا کو بلیم کر سکتے ہیں، نہ اسکول کو بلیم کر سکتے ہیں، حالانکہ یہ ساری چیزیں مل کر اچھا اور برا اثر ڈالتی ہیں، لیکن آپ کی گود پہلی درس گاہ ہے، آپ کی تربیت ہی کل حاصل ہے۔ اصل میں شخصیت یہیں سے بن جاتی ہے۔ بچے کی سیرت، بچے کا کردار بگاڑنے میں، بنانے میں ماں باپ سے زیادہ اور کوئی چیز کار فرما نہیں ہے۔ ماحول، ساتھی، تعلیم، میڈیا، ہر چیز تھوڑا تھوڑا حق رکھتی ہے، تھوڑا تھوڑا اثر ڈالتی ہے۔ والدین ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کے لیے دل کا سکون بنے، والدین ہیں جو چاہتے ہیں ان کی اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یہ والدین ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد دنیا اور آخرت میں ان کے لیے باعث عزت بنے، باعث فخر بنے۔ اب اگر باعث فخر و عزت چاہتی ہے تو پھر ویسے کچھ نہ کچھ کرنا بھی ہوگا، وہ چیزیں ان کے اندر پیدا کرنی ہوں گی جن چیزوں سے عزت ملا کرتی ہے، جو چیزیں باعث فخر بنا کرتی ہیں، ان چیزوں کے لیے ماں باپ تیار کرنا ہوں گے، ماں باپ کی تربیت کرنا ہوگی، ماں باپ کو قربانی کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا۔ ماں باپ اگر نماز کے عادی ہیں تو بچہ نماز کا عادی ہوگا۔ وہی ماں باپ بچے پر نماز کے معاملے میں سختی کر سکتے ہیں جو خود نمازی ہیں۔ ماں باپ اگر روزے کے پابند ہیں تو بچہ خود بخود روزہ رکھنا سیکھ جائے گا۔ وہ ماں باپ جو سحری کے وقت بچے کو جگائیں گے، جو افطاری کا اہتمام کرائیں گے، جو تراویح ساتھ میں پڑھائیں گے، تو اس بچے کو یہ بات خود بخود پتہ ہوگی کہ ماں باپ سے یہ سیکھا ہوگا، اس نے انہیں کرتے دیکھا ہوگا۔ وہ ماں باپ جو صدقات اور خیرات کرتے ہوں گے، زکوٰۃ دیتے ہوں گے، یہ بچہ بچپن سے انہیں دیکھ رہا ہوگا۔ وہ ماں باپ جو فقیر کو دھتکار دیا کرتے ہوں گے تو بچہ یہی سیکھے گا کہ جب کوئی مانگنے کو آئے اسے دھتکارنا ہے۔ وہ ماں باپ جو ہر فقیر کو خیرات دیا کرتے ہوں گے یا ہر ضرورت مند کے سوال پر غور کیا کرتے ہوں گے، بچہ انہیں یہ دیکھتے کرتے دیکھے گا اور دیکھتے دیکھتے خود کرنے لگے گا۔ وہ ماں باپ جو دوسروں کی مدد کیا کرتے ہیں، بچہ ان سے یہی سیکھے گا کہ اللہ کی مخلوق کا خیال کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ خواہش بہت قابل قدر ہے کہ ہمارے بچے بہت اچھے بچے ہوں۔ یہ بات کوئی بھی خواہش، کوئی بھی تمنا، کوئی بھی دعا اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ ہماری اولاد ہمارے لیے نعمت ہو، ہماری اولاد ہمارے لیے برکت ہو، رحمت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ہمیں انعام عطا کیا ہے، یہ صحیح معنوں میں انعام ہو، لیکن کوئی بھی خواہش محض دعاؤں پر پوری نہیں ہوتی۔ آپ کی دعائیں مبارک ہیں، آپ کی آرزویں مبارک ہیں، ان کا کوئی جواب نہیں کہ اس سے اچھی کوئی آرزو اور تمنا ہے ہی نہیں کہ اولاد نعمت بنے، اچھی بنے، بلکہ بہترین بنے۔ ہماری اولاد سے اچھی کسی اور کی اولاد ہو ہی نہ، ہر ماں کی، ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ اور اگر صرف دعاؤں پر یہ بات ہو تو دنیا میں کوئی بھی برا نہ ہو۔ ہر ماں کی یہی دعا ہوتی ہے کہ اس کی اولاد بہترین اولاد ہو، رتبے میں، مقام میں سب سے اونچی ہو، مگر محض دعاؤں سے اور آرزوؤں سے کسی مقصد میں کامیابی نہیں ہوا کرتی ہے۔ جب تک کہ آپ کوشش اور محنت نہیں کریں گے، جب تک کہ آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے قابل فخر سرمایہ بنے، اس کے لیے آپ پھر پلان کریں گے، پھر سوچیں گے، پھر محنت کریں گے، پھر کوشش کریں گے، اور وہ محنت کارگر ہوگی اور وہ اولاد باعث فخر، قابل فخر سرمایہ بنے گی، اس دنیا میں بھی آپ کا نام روشن کرے گی اور آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔
اولاد کے اچھے مستقبل کی، اولاد کی اچھے دین کی، دنیا کی، آخرت کی، کردار سازی کی کون ماں باپ تمنا نہیں کرتے؟ کس ماں کو دیکھا ہے جو یہ خواہش کرتی ہو کہ میری اولاد غلط راہ پہ جا پڑے؟ ایسے کوئی ماں باپ بدقسمت ہوتے ہی نہیں۔ ماں باپ اولاد پیدا کرنے کے بعد جت جاتے ہیں اس بات میں کہ ان کی اولاد دنیا کی سب سے اچھی اولاد بنے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ایسے ماں باپ بنائے جو یہ کوشش بھی کریں، یہ محنت بھی کریں، اور اس کو اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتے ہوئے کہ اللہ نے ہمیں اولاد ایک امانت کی صورت میں دی ہے اور ہمیں اس امانت کا حق ادا کرنا ہے۔ اس امانت کا حق ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اس کے بارے میں، آپ کی احادیث مبارکہ میں اس کے بارے میں کیا کیا احکامات ہیں، کیا کیا ہدایات ہیں؟ ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان پر، ان کے احکامات کی تعمیل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تربیت اولاد میں اللہ تعالی کامیاب اور سرخرو کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔